پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ 1984 صرف ایک ناول نہیں بلکہ پاور اور ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج ہم اس ناول کے سب سے فیمس کانسیپٹ پر بات کریں گے، بگ برادر۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اگین، اگر آپ کو پتا ہو کہ اس روم میں ایک ہڈن کیمرہ لگا ہوا ہے تو کیا آپ ویسے ہی بیٹھیں گے؟ کیا ویسے ہی بات کریں گے؟ کیا ویسے ہی ہنسیں گے؟ مجھے یقین ہے نہیں۔ انسان کی سائیکالوجی ہی ایسی ہے، جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سائیکالوجی کو اورویل نے بگ برادر کے کانسیپٹ میں ایکسپلین کیا۔ ناول میں بگ برادر صرف ایک لیڈر نہیں، وہ ایک سمبل ہے، پاور کا سمبل، فیئر کا سمبل، کنٹرول کا سمبل۔ ہر آفس میں اس کی تصویر، ہر اسٹریٹ پر اس کا پوسٹر، ہر اسکرین پر اس کا چہرہ، اور نیچے صرف ایک سینٹینس کہ بگ برادر از واچنگ یو۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ناول میں کسی کو پراپرلی پتہ ہی نہیں ہے کہ بگ برادر اصل میں ہے بھی یا نہیں، لیکن لوگ اس سے پھر بھی ڈرتے ہیں۔ یہاں جارج ویل ایک بہت ہی گہری بات سمجھانا چاہتا ہے، کبھی کبھی ریئلٹی سے زیادہ پاورفل چیز انسان کا بلیو ہوتا ہے۔ اگر لوگ مان لیں کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے تو انہیں ہر وقت دیکھنا بھی ضروری نہیں رہتا، وہ خود ہی اپنی فریڈم لمٹ کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنی لیگل پریکٹس کا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ کافی دفعہ کلائنٹس آفس آتے ہیں، روم بالکل پرائیویٹ ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ سر یہاں ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی۔ جب میں انہیں بتاتا ہوں کہ نہیں، یہاں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، سب کانفیڈینشیل ہے، تو تب جا کر وہ ریلیکس ہوتے ہیں۔ تو سوچیں کہ صرف ریکارڈنگ کے ڈاؤٹ نے ان کی باڈی لینگویج بدل دی۔ یہی تو جارج اورویل کہہ رہا تھا، صرف کیمرہ کا نام نہیں، سرویلنس کیمرہ کا نام نہیں، ایک سائیکولوجیکل پریشر بھی ہوتا ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ بتاؤں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول صرف فورس سے ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ سب سے افیکٹو کنٹرول وہ ہوتا ہے جب انسان کو فورس کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ خود اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگا لے، خود سینسر بن جائے، خود ڈرنے لگے، خود اپنی بات کہنے سے پہلے سوچنے لگے، اور اسے لگے کہ شاید چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل کنٹرول۔ ایک ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے میں ہمیشہ ایک بات آبزرو کرتا ہوں، جب کسی سوسائٹی میں اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی اسٹرانگ ہوتی ہے تو اتھارٹی بھی اپنی لمٹس میں رہتی ہے، لیکن جب اتھارٹی کو کوئی کوشچن ہی نہ کرے تو ابیوز آف پاور کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے سویلائز سوسائٹیز میں لا صرف سٹیزنز کے لیے نہیں ہوتا، لا رولرز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ رول آف لا کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بھی لا سے اوپر نہیں۔ جارج اورویل اسی پرنسپل کی امپورٹنس کو ایک فائنینشیل اسٹوری کے ذریعے سمجھا رہا تھا۔ اب ذرا اپنی ایوری ڈے لائف دیکھیں، آج ہم والنٹرلی کتنی انفارمیشن آن لائن شیئر کرتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، کہاں ٹریول کرتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، ہر چیز کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بنتا رہتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے یا بری؟ اس کا جواب اتنا سمپل نہیں، ٹیکنالوجی خود کبھی اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پاور کس کے پاس ہے اور اس پاور کو یوز کیسے کیا جا رہا ہے؟ یعنی وہ کوشچن ہے جو 1984 ہر ریڈر کے دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ بگ برادر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، بگ برادر کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنا یقین دلا دیا جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ پھر آپ خود ہی اپنی سوچ، اپنی بات اور اپنا رویہ بدل دیں۔ اور جب انسان خود کو کنٹرول کرنا شروع کر دے تو حکومت کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جارج اورویل نے بگ برادر کو ایک کیریکٹر سے زیادہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا، اور شاید اسی وجہ سے 75 ایئرز بعد بھی دنیا اس ناول کو بھولی نہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھاٹ پولیس کی، ایک ایسا کانسیپٹ جو پہلی نظر میں فکشن لگتا ہے، لیکن جتنا گہرا سمجھیں گے اتنا ہی حیران رہ جائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔